من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إنما بعثت معلما وكما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قبل البزرگان محترم سامعین نظام اور عزیز نوجوان دوستوں، ابھی کچھ دیر میں نے آپ کے سامنے جن آیتوں کی تلاوت کی، یہ وہ آیتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہونے والی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غار حرا میں جب نبوت عطا کی گئی اور جو سب سے پہلے قرآن کی آیتیں اتری ہیں اللہ کی طرف سے، وہ کس بارے میں اتری؟ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ زمانہ ایسا تھا، جاہلیت والا زمانہ تھا، 360 سے زائد بتوں کو مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے، اور درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے ماحول میں آپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں جہاں اطراف میں ہر طرف صرف اور صرف شرک اور بت پرستی کا گویا کہ ماحول ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے بڑی محنت لگی وہ اسی بارے میں لگی کہ بھئی لوگوں کو اس شرک سے نکال کر ایک اللہ کو مانے، ایک اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے اللہ کے رسول نے تکلیفیں اور بہت ساری مصیبتیں بھی جھیلی۔ تو ایسا وقت تھا جو بت پرستی کا اور شرک کا بالکل عروج تھا۔ ایسے وقت میں جب اللہ کی طرف سے آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے، پہلی وحی بھیجی جا رہی ہے، تو شاید مناسب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی وحی ایسی نازل فرماتے کہ اے محمد ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کو مضبوطی سے تھام لو، یا یہ کہ بھئی توحید کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ ہے نماز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے محمد سب سے پہلا حکم یا ہماری طرف سے سب سے پہلی وحی جو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ یہ کہ نماز کو قائم کرنا۔ 70 سے زائد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا تذکرہ کیا، لیکن اس جگہ جب پہلی مرتبہ خطاب ہے اور پہلی مرتبہ حکم دینا ہے تو نہ تو توحید کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے، نہ نماز کے بارے میں، نہ روزے کے بارے میں، نہ زکوٰۃ و حج کے بارے میں، نہ دیگر اور اخلاقی تعلیمات کے متعلق کسی طرح کا کوئی حکم آ رہا ہے تو کس بارے میں؟ اقرأ، اے نبی پڑھیے، اے نبی پڑھیے۔ تو گویا کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہے، وہ پڑھنا ہے۔ تو گویا کہ اس کے ذریعے سے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی جو سب سے اولین ترجیح ہے، جو اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، وہ یہ کہ اللہ انسان کو پڑھا لکھا دینا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی انسانوں کے اندر علم آئے۔ تو یہ وہ علم ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اپنی احادیث کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ بھئی اے میرے صحابہ علم حاصل کرو۔ پھر ان علم حاصل کرنے والوں کی فضیلتیں بھی بیان کی کہ وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس لیے کہ سارے کے سارے علوم میں سب سے عظیم الشان علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ قرآن کو سیکھنا یہ سارے کے سارے علوم میں سب سے اہم ترین اور سب سے افضل علم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، جو یہ علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یہ تم میں سب سے بہترین شخصیت کا
پھر دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ 14ویں چاند کے دن چمکتا ہوا چودہویں رات کے دن چمکتا ہوا چاند اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑے ستارے کی روشنی بھی پھیکی پڑ جاتی ہے. تو جس طرح 14ویں رات کے دن چاند کی جو فضیلت ہے سارے کے سارے ستاروں پر، ویسے ہی ایک عالم کی، ایک علم والے کی فضیلت سارے کے سارے عام انسانوں پر ویسے ہی ہے. ٹھیک اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی خاطر صرف اللہ سے رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، جو ٹیچر بنتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ مجھے اس عمل پر ثواب دے. تو ایسے لوگ جو علم اللہ کی رضا کے خاطر لوگوں کو سکھاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون، بے شک اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حتی النمل فی حجرہ، یہاں تک کہ چوٹی اپنے بل میں، والحیتان فی البحر، اور مچھلیاں سمندر کی تہوں میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کن کے لیے؟ خیر الناس معلما، وہ جو لوگوں کو اچھی باتیں سکھلاتا ہے. تو گویا کہ کوئی بھی علم، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے دینی علم ہو، ہر وہ چیز جس کے اندر بھلائی ہو اور آپ محض اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی امید رکھتے ہوئے عام لوگوں کو سکھاتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کہ اس میں کوئی مسلمان کو سکھاتے ہو یا غیر مسلم کو سکھاتے ہو. جو بھی شخص اللہ کی رضا کے خاطر اپنے پاس موجود علم دوسروں کو سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی رحمت اترتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زمین و آسمان کی ہر ایک مخلوق، یعنی اتنی مخلوق ہے جس کو آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، یعنی صرف فرشتوں کو ہی اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق فرشتوں کی ہے. فرشتے ہی اتنے ٹریلینز کروڑوں کی تعداد میں ہیں کہ جن کو ایک انسان گن نہیں سکتا. جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ ہر دن بیت المعمور جو کعبۃ اللہ زمین پر ہے، یہی کعبۃ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر بھی ہے جو فرشتوں کا کعبۃ اللہ ہے، جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں. کہتے ہیں روایتوں میں ہے، صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ جو ایک فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کرتا ہے پھر قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی. یعنی اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے کہ ایک فرشتہ زندگی میں اس بیت المعمور کا طواف کر دیا پھر نیکسٹ دفعہ اس کی باری قیامت تک نہیں آتی، اس لیے کہ لائن میں دوسرے فرشتے لگے ہوئے ہیں. تو صرف فرشتے ہی ایسے ہیں، یہ ایک مخلوق ہے کہ ان مخلوق کے عددوں کی، ان مخلوق کے افراد کی اگر آپ گنتی کرنا چاہیں گنتی نہیں کر سکتے. فرشتوں کے علاوہ کتنی لاکھوں کروڑوں مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، اور بے شمار جانور ہیں، زمین کے جانور، ہواؤں کے جانور، سمندروں کے جانور. ان سارے کے سارے مخلوقات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں کرواتے ہیں اس شخص کے حق میں جو اللہ کی خاطر قرآن کی تعلیم لوگوں کو سکھاتا ہے، حدیث کی تعلیم لوگوں کو سکھاتا ہے. یہ اولین درجے پر ہے. پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں وہ آدمی جو قرآن حدیث نہیں بلکہ کوئی بھی علم دنیا کا کوئی بھی ہنر، یعنی علم کے علاوہ علم کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ کتابی شکل کی حد تک ہی، بلکہ کوئی بھی ہنر بھی اگر کوئی آدمی کسی کے پاس ہنر ہے اور وہ آدمی محض اللہ کی رضا کے خاطر اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید پر اپنا ہنر کسی کو سکھاتا ہے، کوئی الیکٹریشین ہے وہ کسی غریب کو اس کے فائدے کی خاطر اللہ سے ثواب کو امید رکھتے ہوئے اس کو الیکٹرک کا عمل سکھاتا ہے، اس کو الیکٹریشین بنانے کے لیے اس کا وہ ہنر اس کو سکھاتا ہے. اسی طرح اور کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے میکینک ہو، چاہے الیکٹرک ہو، چاہے کارپینٹر ہو، کوئی بھی آدمی اپنے پاس موجود ہنر لوگوں کو سکھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص اس آیت کے تحت اور ان حدیثوں کے تحت داخل ہے. تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد جو ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے آپ لوگوں نے دیکھا کہ 5 ستمبر کو جو ہم ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں، چھوٹے اسکولوں میں، ہر اسکول میں منایا جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ آج کا دن اساتذہ کا دن ہے، ٹیچرز کا دن ہے. یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ طلباء کے اندر
استاد کی عظمت ہو، استاد کا ادب و احترام پیدا ہو، طلبا استاد کو ایک بڑی حیثیت والا سمجھے کہ یہ استاد بہت بڑی شخصیت ہے، اس نے مجھے سکھانے کے لیے کتنی قربانیاں دی، یہ راتوں میں جاگ جاگ کر پڑھتا ہے پھر مجھے آ کر پڑھاتا ہے، یہ چاہتا تو دیگر اور لوگوں کی طرح بڑی بڑی تنخواہوں پر اور دوسرے بھی کام کر سکتا تھا، لیکن چاہے کوئی بھی ادارہ لے لیجیے آپ، چاہے وہ دینی تعلیم کے مدارس ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم سکھانے والے کالج ہو، یونیورسٹیز ہو، ہر جگہ کا حال یہ ہے کہ دیگر اور پروفیشن میں آپ کو بڑی بڑی موٹی موٹی تنخواہیں مل جائیں گی، بیچارہ ٹیچر ہی ایسا ہے کہ اسکول کا ہو، یونیورسٹی کا ہو، کالج کا ہو، دیگر اور پروفیشن کے مقابلے میں کم تنخواہوں پر بیچارہ کام کرتا ہے۔ بیچارہ وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھئی جیسا میں سیکھ کر کچھ اچھا بن گیا، جیسا میں سیکھ کر اخلاق والا بن گیا، جیسا میں سیکھ کر مہذب بن گیا، میں بھی ایسے ہی اور بچوں کو اخلاق والا بناؤں، مہذب والا بناؤں، تہذیب والا بناؤں۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جو یہ آدمی چاہے دین کی تعلیم دے اور چاہے دنیا کی تعلیم دے، اللہ کی نظر میں یہ شخص بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ جو ایک دن کے لیے ہم ٹیچرز ڈے بناتے اور ٹیچرز کی ادب احترام ہمارے دلوں میں جو اجاگر ہونا، شریعت یہ چاہتی ہے، اسلام بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ادب و احترام آپ کے دل میں اپنے اساتذہ کے لیے ہمیشہ باقی ہے، صرف جب تک وہ آپ کے استاد ہیں تب تک نہیں کہ میں جب تک اسکول میں ان کے پاس پڑھ رہا ہوں تب تک یہ میرے استاد ہیں، چھڑی کے ڈر سے یا مار کے ڈر سے یا ڈانٹ کے ڈر سے میں ان کی ریسپیکٹ کر دوں، باہر نکلنے کے بعد نہ یہ میرے استاد نہ میں ان کا شاگرد نہیں، بلکہ جب تک زندہ ہیں اس وقت تک ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کا حق بنتا ہے کہ جس استاد نے آپ کو ایک حرف بھی سکھایا ہو آپ اس کے حق میں دعائیں کرتے رہیے۔ چنانچہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے قاضی گزار گزرے جن کے استاد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بتایا تھا کہ کیسی کیسی قربانیاں دے کر امام ابو یوسف نے علم حاصل کیا، اور امام ابو حنیفہ جو آپ کے استاد ہیں کتنی شفقت بھرا ہاتھ ان کے اوپر رکھے، اپنے خرچ سے یعنی ان کا بھی خرچ دیتے تھے، پھر ان کے گھر میں ان کے امی کو بھی اگر یہ باہر مزدوری کرتا تو کتنا کماتا اتنے پیسے دے کر اپنے پاس بلا کر پڑھاتے تھے۔ تو جب بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نکلتا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور فرمایا کرتے تھے انی لاستغفر لابی حنیفہ قبل والدیہ، خدا کی قسم میں جب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے دعا بعد میں کرتا ہوں، پہلے ابو حنیفہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ آج میں جو ہوں وہ میرے استاد کی برکت ہے، یہ میرے استاد کی قربانیاں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو یہ استاد یہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ یہ استاد تمہارا روحانی باپ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمہارے تین باپ ہیں، ایک باپ وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اس دنیا میں وجود میں آئے، جو تمہاری دنیا میں آنے کا سبب بنا، دوسرا وہ باپ کہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی، تیسرا وہ باپ کہ جس نے تم کو کچھ بھی سکھایا، کچھ بھی سکھایا، وہ تمہارا باپ ہے۔ جس طرح تم اپنے حقیقی باپ کا ادب و احترام کرتے ہو تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ جس سے تم نے ایک حرف بھی پڑھا ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو، تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ اس کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرو جس طرح اپنے سگے باپ کا ادب و احترام کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے انی انا عبد، بے شک میں غلام ہوں ہر اس شخص کا علمنی حرفا واحدا کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں۔ ان شاء اعتق، اگر وہ چاہے تو مجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دے، وان شاء استرق، اگر وہ چاہے تو مجھے اپنا غلام بنا کر رکھے، ساری زندگی مجھ سے خدمت دیتے رہے، تو میں اس کو بالکل بھی گوارا نہیں کروں گا، میں بالکل اس چیز کو قبول کروں گا۔ وَإِن شَاءَ بَاعَ، اگر وہ چاہے تو مجھے بازاروں میں لے کر جا کر بیچ لے کے میرا ہوگا۔ کون؟ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، وہ میرے ساتھ جو چاہے کرے، اس کو سارا کا سارا اس کا اختیار ہے۔ جیسے کہ کوئی معمولی شخصیت کے یہ میرا استاد ہے، یہ مجھے علم سکھایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں یہ اتنی باتیں کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج آپ باہر جائیں تو ہمارے مسلمان بچے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں
سب سے زیادہ بدنام ہے. کیا کہ بھائی ان کے اندر اساتذہ کی ادب و احترام نہیں ہوتا. یہ اپنے اساتذہ کا مذاق اڑاتے, یہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بدسلوکی کرتے, یہ اپنے اساتذہ کو ریسپیکٹ نہیں کرتے. حالانکہ ہماری تاریخ پڑھی ہے اور ہمارا اسلام خود سکھاتا ہے کہ جس نے ایک حرف بھی تمہیں سکھایا ہے تمہیں اس کے ساتھ زندگی بھر ادب و احترام کے ساتھ رہنا ہے, مرنے کے بعد بھی اس کے حق میں دعائیں کرتے رہنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی ادب و احترام کو بھی ایک چیز سمجھیں اور شریعت کا ایک حکم سمجھیں اور شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے اپنے اساتذہ کی خدمت کریں, ان کا ادب و احترام کریں, جہاں تک ہو سکے ان کے حق میں دعائیں کریں. تو کہتے ہیں کہ علم یہ چھپا ہوا اللہ کا خزانہ ہے, جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اسی کو علم سے نوازتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ علم کو نوازنے کا جو ذریعہ ہے وہ کتابیں نہیں ہیں, وہ استاذ کا سینہ ہے, وہ استاذ کی زبان ہے. استاذ کی زبان کے ذریعے سے, استاذ کے سینے کے ذریعے سے وہ علم تم تک منتقل ہو رہا ہے. لہٰذا جس کے اندر استاذ کی صحیح محبت ہوگی, جس کے دل میں استاذ کا صحیح ادب و احترام ہوگا, خدا کی قسم علم سے بھی وہی شخص نوازا جائے گا. بحیثیت بظاہر کچھ کتابیں پڑھ لیں لیکن اپنے اساتذہ کا ادب نہ ہو, اپنے اساتذہ کا رسپیکٹ نہ ہو, تو ایسے لوگوں کو کچھ رٹی رٹی کتابیں تو یاد ہو جائیں گی لیکن اس علم کا صحیح فیضان یا اس علم کا صحیح فائدہ دنیا میں اور آخرت میں جو ہونا چاہیے وہ ہرگز بھی نہیں مل سکتا. اس لیے کہ جس سے آپ نے علم حاصل کیا اسی کا ادب آپ کے دل میں نہیں ہے, اسی کا احترام آپ کے دل میں نہیں ہے, تو ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں, واقعات پڑھ کر دل دہل جاتا ہے, جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی شاگرد تھے کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کی ایسی عزت, ایسا احترام کیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, وہ کون نہیں جانتا, مشرق و مغرب کے ایسا بڑا فلاسفر کہ اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی ان کی ٹکر کا فلاسفر پیدا نہیں ہو سکا, جس کو شاعر مشرق و مغرب کا خطاب دیا گیا. ایسا بہترین شاعر دنیا نے پھر آج تک نہیں دیکھا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے استاد سید میر حسن کا نام لیتے آنکھیں نم ہو جاتی تھی, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اپنے استاد کا نام لیتے. فرماتے ہیں کہ 1922 سے 1923 میں جو وقت تھا کہ انگریزوں کی حکومت کی طرف سے علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا جا رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں جو انگریز تھے وہ کوئی بڑا آدمی ہوتا, کوئی بڑا کام انجام دیتا تو اس کو سر کا خطاب دیتے تھے, سر عبدالرحیم خان, سر ضیافت علی خان. اسی طرح سر کا خطاب ملنا انگریزی حکومت کی طرف سے بہت بڑی بات تھی. تو جیسا آج کے زمانے میں کسی کو کیا کرتے ہیں, اعزازی طور پر ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ آپ دیتے ہیں, یعنی کوئی آدمی کیا ہے اگرچہ ڈاکٹر کی ہے لیکن بڑے بڑے ادارے سے کیا کرتے ہیں, بڑے بڑی تنظیموں سے, بڑی بڑی یونیورسٹی سے اس کو اعزازی طور پر ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو ویسے ہی اس زمانے میں انگریزوں کی طرف سے سر کا خطاب لگتا تھا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اس ان لوگوں میں شامل ہوئے اور ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ کو بھی ہم حکومت انگلستان یعنی انگلش حکومت کی طرف سے آپ کو سر کا خطاب دیا جا رہا ہے. تو یہ 1922 سے 23 کی بات تھی, تو اس وقت آپ کو خطاب دیا جا رہا تھا سر کا. تو اس کو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنے ساتھ میں سر کا خطاب اسی وقت لگاؤں گا یا آپ کے سر کے خطاب کو میں اسی وقت قبول کروں گا جب آپ میرے استاد سید میر حسن کو بھی سر کا خطاب دیں گے, ان کے ساتھ سر کا خطاب لگے گا تبھی میں سر کا خطاب لگے گا. تو لوگ کہا کہ سید میر حسن کون ہے, ہم تو پہلی دفعہ آپ ہی کے نام سے وہ سن رہے ہیں, یہ وہ استاد ہے جس کی وجہ سے آج میں جو کچھ اس کی وجہ سے, تو ان کو یہ خطاب ملے گا تبھی میں یہ خطاب استعمال کروں گا. تو کہتے ہیں کہ میں انہوں نے کہا had he wrote any book, کیا انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی تصنیف لکھی ہے, کوئی آتھر ہے؟ تو کہ میں ان کی جیتی جاتی کتاب میں خود آپ کے سامنے موجود ہوں. یعنی آج میں جو کچھ ہوں وہ سب میرے استاد کا صدقہ ہے. اس سے بڑی کتاب آپ کو اور کچھ چاہیے کہ جس کتاب کو آج سر کا خطاب لینے کے لیے تیار ہے, اس کتاب کو لکھنے والا وہ سید میر حسن. تو یہ وہ شخصیت تھی کہ جس کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے, کہ جس کو انگریزی حکومت بلا کر پورے عزت کے ساتھ سر کا خطاب دے رہی ہے. تو اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو اپنے استاد کے سامنے عاجز سمجھ رہا ہے, کمزور سمجھ رہا ہے, میری کوئی حیثیت نہیں. آج اگر میں کچھ ہوں تو میرے استاد کی جھوٹیوں کا صدقہ,
تو اسلام تو ہمیں یہ سکھایا ہے. آج کیا ہو گیا؟ آج ہمارے بچوں کو کیا ہو گیا؟ لازمی بات ہے کہ جب بچہ اپنے باپ کی صحیح عزت نہیں کرے گا، جب بچہ گھر میں اپنے خاندان کے لوگوں کو صحیح ادب و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا تو وہ ایک پرایا اور پھر غیر مسلم بھی اگر ہو گیا تو اس کا کیا ادب و احترام ہے. یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ہماری ایک صحیح امیج ایک غیر مسلموں کے پاس پہنچے کہ وہ یہ اس بات کو ذہن میں لائے اور وہ اس بات کا یقین کرنے پر مجبور ہو جائے کہ ارے بھائی صحیح اسٹوڈنٹس اگر کوئی ہوتے ہیں، صحیح علم حاصل کرنے کا جذبہ شوق اور کسی کے اندر ہے تو مسلمان طلباء میں ہو جائے. مسلمان طلباء ہے جو صحیح شوق سے علم حاصل کرتے ہیں، مسلمان طلباء ہے جو کیا کرتے ہیں اپنے اساتذہ کا صحیح معنی میں ادب و احترام کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز ہے. وقت کا خلیفہ ہارون رشید کون نہیں جانتا؟ اس کے 2 بیٹے شہزادے جو آگے چل کر بہت بڑے وہ لوگ بھی خلیفہ بنے، مامون رشید اور امین رشید. خلیفہ نے چاہا کہ میں اپنے بچے کو بڑے سے بڑے عالم کے پاس بھیجوں اور اچھے سے اچھا علم سکھاؤں، اور کہہ دیا تھا کہ اس کو بادشاہ کے بچے ہرگز بھی نہ سمجھنا، یہ آپ کے بچے ہیں، عام لوگوں کی طرح ہے، آپ لوگوں کو جس طرح پڑھاتے ہو میرے بچوں کو بھی اسی طرح پڑھانا. تو وقت کا بادشاہ ہے، شہزادے ہیں. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پڑھتے ہیں. جب پڑھتے ہیں تو بہت اچھے بچے تھے، با اخلاق بچے تھے، علم کو بڑے شوق سے جذبے سے پڑھنے والے ہوتے تھے. ایک دفعہ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ بچے دوڑتے ہوئے گئے تاکہ ہم وضو کرنے میں اپنے استاد کی خدمت کریں، ان کی کچھ کام آ جائیں. لہٰذا کہا کہ استاد آپ وضو کریے، ہم لوٹے سے آپ کو پانی ڈالیں. لہٰذا امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ شہزادے آپ کو پانی ڈال رہے ہیں اور آپ وضو کر رہے ہیں. اسی دوران خلیفہ ہارون رشید کا گزر وہاں سے ہوا، دیکھا تو غصے میں آ گیا، چہرہ لال پیلا ہو گیا اور غصے کے اندر اپنے محل میں چلا گیا. تو امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے. شاید خلیفہ ہارون رشید کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں اپنے شہزادوں کو پڑھانے کے لیے بھیج رہا ہوں اور آپ اپنے بچوں سے خدمت کروا رہے ہیں. لہٰذا کچھ دن گزرے، ہارون رشید نے آپ کو بلایا، سمجھ گیا کہ وہی بات ہے، شاید میں کچھ پکڑ کریں گے. بلانے کے بعد کہا کہ پرسوں میں نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ وہ آپ کو وضو کرا رہے تھے، اس وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت غم ہوا. کہ بھائی میں نے یہ نہیں کہا تھا، وہ لوگ خود آگے بڑھ کر خدمت کر رہے تھے، لیکن مجھے اس بات پر تکلیف اور غم نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو وضو کرا رہے تھے. مجھے غم اس بات پر ہوا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے لوٹا پکڑ کر آپ کو وضو کرا رہے تھے. مجھے خوشی اس بات پر ہوتی جب وہ ایک ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈالتے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پیر رگڑتے کہ آپ کا ہاتھ گندا نہ ہو. مجھے خوشی اس بات پر ہوتی جب میرے بچے ایک ہاتھ سے پانی ڈالتے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پیر رگڑتے. وقت کا بادشاہ شہزادے ہے اور چاہتا ہے کہ میں اس طرح میرے بچے اساتذہ کی خدمت کریں، ان کا ادب و احترام کریں کہ جس نے ان کو علم سکھایا ہے وہی معمولی ہستی. اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک وقت دوسرے زمانے کے اور ایک امام تھے، امام قصی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی مامون اور امین جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. ایک دفعہ پڑھا کر جب آپ باہر جا رہے تھے تو مدرسوں میں یہ چیز بہت ہوتی ہے، پتہ نہیں اسکولوں میں ہوتی یا نہیں ہوتی، مدرسے میں یہ چیز بڑی شوق سے بچے کرتے ہیں کہ جب استاد باہر نکلنا ہوگا تو ہر بچہ اپنا یہ اعزاز سمجھتا ہے کہ میں میرے استاد کی چپل سیکھ کر جب میرے استاد باہر نکلے تو میں وہ پہلا رہوں جو میرے استاد کی چپل سیدھی کروں. مدرسوں میں الحمدللہ آج بھی اس کا رواج ہے. تو مامون رشید، امین رشید جیسے استاد باہر نکل رہے تھے دوڑتے ہوئے گئے تاکہ میرے استاد آنے سے پہلے ہم ان کی چپل اٹھا کر جگہ پر رکھ لیں. اب دونوں ایک ساتھ بھاگے اور دونوں ایک ساتھ چپل پر ہاتھ رکھے، اب دونوں شہزادے لڑ گئے. مامون کہتا ہے کہ میں پہلے آیا، میں میرے استاد کی چپل رکھوں گا. امین کہتے ہیں کہ میں پہلے آیا، میں اپنے استاد کی چپل رکھوں گا. اور ہارون رشید دیوار کے پیچھے سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے کہ کس طرح میرے دونوں شہزادے اپنے استاد کی چپل کو اٹھا کر پیروں میں ملانے کے لیے جھگڑ رہے ہیں. آخر میں دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک چپل تو پہنا دے، ایک چپل میں پہنا لوں. اس طرح دونوں نے ایک چپل ایک نے پہنائی، دوسرے نے دوسری چپل پہنائی. اور اس کے بعد ہارون رشید نے بلایا امام قصی رحمۃ اللہ علیہ کو. سمجھتے کہ بھائی شہزادوں سے چپل پہن پائے شاید ڈانٹ پڑے گی. خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے آنکھوں میں آنسو تھے اور کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک استاد کا مقام بڑھ کر ہے یا امیر المؤمنین خلیفہ وقت کا مقام بڑھ کر ہے؟ تو کہا کہ بھائی یقیناً امیر المؤمنین جس نے ساری حکومت کو چلایا ہے، جو ساری حکومت کا خلیفہ ہے، اس کا مقام بڑھ کر ہے.
हमारूर रशीद और अमीर का ये जो वालिद था खलीफा हारून रशीद, वो कहने लगा नहीं, अमीरुल मुमिनीन की भी कोई हैसियत नहीं है उस्ताद के सामने। कल जब मैंने अपने बच्चों को देखा कि वो अपनी चप्पल, आपकी चप्पल पहनाने के लिए लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, तो उस दिन मुझे ख्याल आया काश मैं अमीरुल मुमिनीन नहीं एक उस्ताद होता, कि कोई अमीरुल मुमिनीन की चप्पल भी अदब और एहतराम से इस कदर लाकर नहीं पहनाता जैसा मेरे बच्चे का नाम को चप्पल पहना है। यारा मैं बड़ा खुश हुआ कि आपने मेरे बच्चों को सही तालीम दी, और फिर मुझे ये भी मालूम हो गया कि इस गद्दी पर बैठकर वो मजा नहीं है जो आप उस पुरानी फटी चटाई पर बैठकर मजा लेना है। तो ये वो असातिज़ा है कि जिनकी कुर्बानियां, जिनकी मेहनतें आपको इतनी उरूज पर लाई है। आज दुनिया में आप कुछ बने हैं तो आपके माँ बाप की दुआओं के बाद अगर किसी का खून पसीना आपके मुस्तकबिल को संवारने के पीछे लगा दे तो आपके असातिज़ा हैं, वो आपके असातिज़ा हैं। लेकिन इंसान को चाहिए कि अपने असातिज़ा की कदर और कीमत समझे और उनका अदब और एहतराम करे। और इस्लाम तो हमें इसकी तालीम देता है, इस्लाम तो हमें इस बात को सिखाता है। कुरान में जाओ बजाओ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, ये अल्लाह के रसूल के क्या थे? शागिर्द ही तो थे। अल्लाह के रसूल को अपना उस्ताद समझते थे। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सामने होते वाज़ व नसीहत फरमाते, इतनी अदब और एहतराम के साथ सहाबा आपके सामने बैठते थे और आपकी निगाहें और आपका सर इस कदर झुका हुआ होता था कि हरकत भी नहीं करता थे। ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनके सरों पर परिंदे हैं, कि जैसे कोई शख्स परिंदा बैठा हुआ है तो कितनी नज़ाकत से हाथ उठाता और बिठाता कि कहीं ऐसा ना हो मैं जोर से उठाऊं और परिंदा उड़ जाए। ऐसा महसूस होता था कि इन सहाबा के सरों पर परिंदे हैं क्या कि हर जरा भी हरकत नहीं कर पा रहे। तो इस अदब और एहतराम के साथ ये सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करें और तारीख में जुड़े कि इन्होंने कैसे कैसे कुर्बानियाँ दी और कैसा अपने अदब और एहतराम के साथ दीन का इल्म सीखा और फिर वो सीख कर हम तक पहुँचाए। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसी वक्त हासिल होगी जब एक इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत, अल्लाह का एहतराम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, फिर उसके बाद वालिदैन के एहतराम के बाद सबसे ज्यादा एहतराम के लायक और काबिल अगर कोई शख्सियत है तो वहाँ आपका उस्ताद है, अगरचे गैर मुस्लिम है, अगरचे गैर मुस्लिम है। तो वो लोग जो आज पढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने असातिज़ा की खूब खिदमत करें और खूब उनको एहतराम की निगाहों से देखें। और वो जो पढ़ चुके ये ना समझे कि भाई हम तो पढ़ कर निकल गए, अब तो मैं खुद बाप बन गया या मैं खुद तिजारत में हूँ। अब भी वो अपने असातिज़ा से जब भी मिले अदब और एहतराम के साथ मिले, कभी वक्त निकाल कर चले जाए और उनसे मिले, उनको कितनी खुशी होती है कि वो बच्चा जो इतना सा था, इतनी शरारत करता था, आज वो बच्चा कितना कामयाब हो गया। खुदा की कसम आपकी कामयाबी को देखकर शायद आपके माँ बाप को इतनी खुशी नहीं होती होगी, एक पढ़ाए हुए उस्ताद को जितनी खुशी होती है आपकी तरक्कियात को देखकर कि वो मासूम सा बच्चा जिसकी लात बहती थी, जिसके कपड़े ऐसे होते थे और जिसके जूते ऐसे होते थे, जो इतना शरारत करता था, आज देखो कितना बड़ा डॉक्टर बन गया, आज देखो कितना बड़ा इंजीनियर बन गया। आपका नाम लेने पे अपना फख्र महसूस करते कि वो जो डॉक्टर है ना वो मेरा शागिर्द है, वो जो डॉक्टर है ना वो मेरा है, वो जो मुफ्ती है ना वो मेरा शागिर्द है। कितनी बड़ी एहसास की बात है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी एहसास की बात है। तो अपने असातिज़ा की कदर और कीमत जाने, अदब और एहतराम करें। लेकिन आप देखिए आज जो माहौल है वो बिल्कुल बिगड़ गया, ना शागिर्दों के अंदर वो अदब और एहतराम है अपने असातिज़ा का, और असातिज़ा के अंदर भी अक्सर वो बेशराब ऐसे हो गए तो सिर्फ पैसे की खातिर पढ़ा रहे हैं। बच्चों के साथ जो ताल्लुक होना चाहिए, जो तड़प होनी चाहिए कि मैं मेरा इल्म पूरा का पूरा इसके सीने में डाल दूँ। आज नहीं कि भाई मेरा काम है 8 बजे से 5 बजे तक पढ़ाना है, बस मैं आऊँगा, अंगूठा लगाऊंगा और सिग्नेचर कर दूंगा, बच्चे पढ़े ना पढ़े मुझे मेरी तनख्वाह मिली काफी। आज अक्सर ऐसे नहीं, अभी भी अल्लाह माशाअल्लाह से बहुत सारे हैं जो गुज़्तगू से जज्बे से पढ़ाते हैं। तो असातिज़ा को भी चाहिए कि वो समझे अपने मकाम को, अपने मर्तबे को, कितने बड़े मकाम और मर्तबे पर अल्लाह ने मुझे फाइज किया है और कितनी बड़ी खिदमत करने के लिए अल्लाह ने मुझे चुना है। और साथ ही साथ वो इदारे भी समझे, वो स्कूल्स भी समझे, वो यूनिवर्सिटीज भी समझे कि अल्लाह ने हमें कितना बड़ा काम करने के लिए चुना है कि हम एक
ان پڑھ کو پڑھا رہی ہیں اور ایک پڑھے لکھے شخص کو اپنے ذریعے سے کچھ مالی مدد کر رہی ہیں. ادارہ بھی یہ سمجھے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. یہ بھی ایک خدمت ہے, یہ بھی ایک وہ کام ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. لیکن آج دیکھیے آپ جتنے بھی ادارے ہیں اکثر و بیشتر ماشاء اللہ تھوڑے بہت کے کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں, لیکن آج سارے کے سارے ادارے ایسے ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو بزنس پوائنٹ بنا رہے ہیں کہ یہ اپنے کو کمانے کا ذریعہ ہے. بچہ پڑھتا نہیں پڑھتا, بچے کے اندر اخلاق تہذیب آتی نہیں آتی, ہمیں اس سے کوئی بات نہیں. ہمیں بچے کی طرف سے سالانہ اتنی ہونا ہے. ایک تجارت بن گئی وہ تعلیم جو کیا تھی, لوگوں کو شعور دلانے کے لیے, لوگوں کے اندر ادب و احترام اور لوگوں کے اندر تہذیب پیدا کرنے کا ذریعہ تھی. آج وہی تعلیم تجارت بن کر رہ گئی. تو نہ ادارے والوں کو اس کی فکر ہے کہ ہمارا مقصد بہت بڑا ہے, ہمیں پیسے آتے ہیں یا نہ آئے, کوئی ایسا ہے جو پیسے نہ دینے کے لائق ہے تو ہم کیا کریں, آگے بڑھ کر اس کو پڑھانے کی نیت سے اس کو لے کر آئیں. اگر چاہے تو نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے. ایسے مسلم ادارے جو چلا رہے ہیں تو چاہیے کہ ایسے یتیم بچے, ایسے غریب بچے جو پڑھنے کے معاشی اعتبار سے قابل نہیں ہے, لیکن اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے, وہ ٹیلنٹ دیا ہے کہ اگر ان کی انگلی پکڑ لی جائے, ان کے ہاتھ میں کتاب سنبھالی جائے تو وقت کے بڑے بڑے ٹیلنٹڈ بچوں کو پیچھے چھوڑ دیں. لیکن مجبور ہے, جیب میں تو پیسے ہوتے اس کے باپ کے پاس کہ وہ وقت کی روٹی سوکھی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا, اس اسکول میں کہاں دلائے, وہ بھی ایسے ٹیلنٹڈ بچوں کو اپنے ساتھ دکھا کر کلچر بنانے پر لگایا ہوا ہے. تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ لوگوں کا گریبان پکڑا جائے گا, اور ایسے لوگ اللہ کے غضب سے کس طرح بچیں گے اور کیا جواب دیں گے, ان کو سوچنا چاہیے. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کی قدر و قیمت جانیں, جب بھی وہ یاد آئے ان کے لیے خوب دعائیں کریں. ایک دن ٹیچرز ڈے کا منا کر اس دن ریسپیکٹ کر دینا اور اس کے بعد بھول جانا ہرگز بھی اچھی بات نہیں ہے. زندگی میں جب بھی اپنے اساتذہ یاد آئے, بلکہ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بھی اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعائیں کریں, اور ساتھ ہی ساتھ بننے کے بعد بھی ان کے لیے دعاؤں کو اپنے شامل کریں, اور ان کے جو رشتے دار ہیں, ان کے جو بچے ہیں, ان کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں. بخارا کے بہت بڑے عالم ہیں, ہزاروں کا مجموعہ ہے, بچے پڑھ رہے ہیں اور آپ درس دے رہے ہیں, درس دیتے دیتے تھوڑی دیر کے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں, بچے پریشان, پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے, پھر درس دیتے, پھر اس کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے, پھر اس کے بعد بچے پریشان, کچھ دیر بعد پھر ہزاروں کا مجموعہ ہے, سامنے بچے پڑھ رہے ہیں اور استاد محترم تھوڑی دیر کے لیے اٹھ رہے, پھر بیٹھ جا رہے, تھوڑی دیر کے لیے اٹھ رہے اور بیٹھ جا رہے. درس ختم ہوا تو غریب کے بچے آ کر پوچھا, آخر کیا وجہ تھی, آپ بار بار ایسا اٹھ رہے تھے؟ بولے کہ وہی جب میں دیکھا میرے استاد کا بچہ باہر گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا, جب میرے استاد کا بچہ دروازے کے باہر آتا میں اس کے ادب ادھر کھڑا ہو جاتا, اور جب وہ چلا جاتا میں بیٹھ کے پڑھا تھا. پھر جب وہ بچہ کھیلتے کھیلتے دروازے کے باہر آ جاتا تو میں اس کے ادب پہ کھڑا ہو جاتا. کون؟ میرے کو پڑھائے سو استاد کا بیٹا. تو جب یہ چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ ویسے علم سے بھی نوازیں گے, پھر ویسی ترقیات اور پھر عزتوں سے بھی نوازیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں جسے میں سے زیادہ صحیح معنی میں سمجھ رہا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.